السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے عصر کی نماز کے بعد الف لام میم پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو میری بہنوں میرے بھائی، جب آپ پڑھو گے، یقین کر کے الف لام میم یہ لوئی قرآن ہے، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں 7 نسلوں تک کبھی فاقے نہ ہوں گے، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میری بہنوں، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی خالی جھولی بھی بھر جائے گی، تجوری بھی بھر جائیں گی، آپ کی جیبیں بھی بھر جائیں گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتی ہو، نیا گھر نئی گاڑی چاہتی ہو، بڑی سے بڑی حاجات پوری کرنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ الف لام میم پڑھنے کے فائدے آپ خود دیکھ لینا۔ عصر کی نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے۔ جو بندہ یا بندی گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتی ہے اللہ کے دروازے پہ، تو انشاءاللہ اللہ اس بندی کی دعا ضائع نہیں ہو سکتی۔ جو وہ مانگے گی، جو مانگے گا، انشاءاللہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت قبولیت کی گھڑی ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو راضی کر لو، تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ مغرب سے پہلے پہلے آپ کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ تو میری بہنوں، اگر چاہتی ہو کہ میری بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے، ناممکن حاجات بھی پوری ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ لوئی قرآن کا وظیفہ ہے۔ اگر اس کا کیلنڈر اپنے گھر پہ بیڈ کے سامنے گھر میں ٹانگ لو، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی آپ کی الف لام میم پہ نظر جائے گی، تو انشاءاللہ پورا دن آپ کا اس طرح سے گزرے گا، خوشیوں میں آپ کا گھر خوشحال ہو جائے گا، خوشیوں سے گونج اٹھے گا۔ جس گھر میں لوئی قرآن کو دیکھ کے کام کیا جاتا ہے، جو بھی کام کرو گی، جس مقصد سے بھی آپ اٹھو گی، وہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ لوئی قرآن کا وظیفہ ہے، یہ الف لام میم کا وظیفہ ہے۔ اس کے پڑھنے والے سے ہر پریشانی، ہر بلا کو خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میرا رب اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے۔ جس طرح سے بتلاؤ اس طرح سے پڑھ لینا، انشاءاللہ جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اللہ کا ذکر دل سے کرنا، اللہ کا ذکر۔ جو بندی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو راضی کر لے، سمجھو اس کے مسئلے حل ہو گئے، اس کے تمام بگڑے کام بن گئے، اس کے بچوں کے رشتے بھی اس جگہ سے آئیں گے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ تھا۔ تو میری بہنوں، میری بہنیں کہتی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو میری بہنوں یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے دعا قبول ہونا نہ ہونا۔ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، اللہ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، تو اللہ ہماری تو دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ ہر مشکل آسان کر دے گا۔ تو میری بہنوں، اگر ہماری گناہ اتنی بڑھ چکی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، تو ہر وقت چلتے پھرتے دعا استغفار کیا کرو، اور نمازوں کی پابندی ہر حال میں کیا کرو، کیونکہ ہر حال میں نماز ہمیں ہر بے حیائی سے روکتی ہے، ہر غلط راستے سے روکتی ہے، چغلی سے، غیبت سے، ہر برے کام سے بچاتی ہے، ہر بلا سے حفاظت کرتی ہے۔ تو میری بہنوں، نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو ہمارے چہرے کا نور ہے۔ تو جو بندی نماز پڑھتی ہے پابندی سے، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اللہ اس بندی سے راضی ہوتا ہے جو بندی نمازوں کی پابندی کرتی ہے۔ تو میری بہنوں، پوری دنیا پڑی ہے، پوری زندگی پڑی ہے، نہ جانے اللہ کے گھر کا کب بلاوا آ جائے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم بڑھاپے میں نماز پڑھیں گے۔ بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ آج تو بڑھاپا کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ تو میری بہنوں، جوان جا رہے ہیں، جوانی کی نماز میں
اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس بندی سے اور بندے سے راضی ہوتا ہے جو جوانی میں نماز پڑھتا ہے۔ اپنی عمر میں برکت کے لیے دعائیں کیا کرو، اپنے رزق میں برکت کے لیے اور حلال روزی کے لیے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یہ وظیفہ لوئی قرآن کا وظیفہ ہے، الف لام میم کا وظیفہ، جس گھر میں بھی ہو جائے انشاءاللہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت اللہ سے مانگنے کا، اللہ کو منانے کا وقت ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے کسی بندے سے، وہ شکلیں دیکھتا ہے نا اعمال وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، عصر کی نماز کے بعد الف لام میم کا پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ آپ خود دیکھ لینا۔ جب آپ پڑھو گے تو آپ کس طرح سے آپ کی زندگی بدلے گی، طرح طرح کی آپ کے زندگی میں بدلاؤ آئیں گے، آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، بچے فرما بردار، شوہر فرما بردار، کامیابی ہر طرف، جدھر بھی جاؤ گے کامیاب ہو کر لوٹو گے۔ تو میری بہنوں، آپ کے بیٹھے بٹھائے مسئلے حل ہو جائیں گے، کاروبار کے مسئلے ہوں، زمین جائیداد کے ہوں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، دکان کا ہو، بچوں کا ہو، رشتوں کا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے حل ہو جائے گا۔ اگر آپ بے گھر ہو تو انشاءاللہ گھر مل جائے گا، آپ بے اولادے ہو نگینہ اولاد مل جائے گی۔ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتی ہیں میری بہنیں، میرے بھائی، دل سے کرے اور یقین سے کرے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو مصیبتیں، آفت پہ آفت آتی ہے۔ کہتی ہے میری بہنیں کہ ہمارے گھر میں کسی نے جادو کروا دیا۔ تو میری بہنوں، نہ کوئی جادو کروائے، یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں کہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری ہر پریشانی کو ختم کر دے، تو انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد الف لام میم کی ایک تسبیح پڑھنے سے جو مانگو گی وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا، اور نمازوں کی پابندی کرے، خود بھی پڑھے، اپنی بیٹیوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، دوسروں کو بھی، اپنی بہنوں کو، اپنی دورانی جٹھانی کو، ساس نندوں کو، سب کو نماز پڑھنے کے لیے کہے، خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی کہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر سے جادو حسد کا خاتمہ چاہتی ہو، نظر بند کا خاتمہ چاہتی ہو، تو روزانہ صبح کے وقت ایک منزل پڑھیں، منزل پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے گھر کے کونے کونے میں، دکان میں، مکان میں چھڑکے اپنے بچوں کو پلائے اور خود بھی پیے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں جادو اثر نہ کرے گا۔ کوئی اگر کروائے گا بھی تو آپ پہ اثر نہ ہوگا۔ اور ہر نماز میں یا قہارو چاہو تو آپ 121 مرتبہ پڑھ سکتی ہو، یا 11 مرتبہ ہر نماز میں پڑھ لو، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی جادو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا، انشاءاللہ آپ کا وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی آپ پہ کرائے گا تو آپ پہ کوئی اثر نہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، یہ ہمارے اعمال ہیں، جو بھی ہے ہمارا نقصان ہے، نفع ہے، ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو اس بندے کو دیتا ہے، چھپر پھاڑ کے کہتے ہیں کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو میری بہنوں، کسی کو ایسا نہ کہو، نہ جانے اللہ کو کیا اس کے بات پسند آ جائے، کس چیز پہ رجوع ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے اپنے بندے سے۔ تو میری بہنوں، آپ نماز تو پڑھتی ہو اور چغلی غیبت کرتی ہو، ادھر آپ نے نماز پڑھی، ادھر آپ نے LCD چلا کے سیریل دیکھ رہی ہو۔ تو میری بہنوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی بندے کو اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ نماز نہیں پڑھ پاتی، تو اسے ایسا نہ کہو اگر اس کے زیادہ کام ہے۔ یہ تو ہے کوئی ٹھالی پڑھی ہے، نماز نہیں پڑھتی، تو ہاں بی بی تو ٹھالی پڑھی ہے بہن، اللہ کا ذکر کیا کرو، تسبیحات، اللہ کو راضی کر لو۔ تو جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اس کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ نصیب اور تقدیر کھول دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت بند ہے، ہماری قسمت خراب ہے، تو اللہ کو دوست نہ دو، ہماری قسمت خراب ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہم نبی کی امت میں سے ہیں۔
تو میری بہنوں، یہ وظیفہ وہ ہے کہ آپ کو جو بھی حاجات ہے، بے اولادی ہو اولاد مل جائے گی، بے گھر ہو تو گھر مل جائے گا، بچوں کے رشتے اس جگہ سے آئیں گے کہ آپ کو گمان بھی نہ ہوگا، آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بیٹیوں کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے، بچے فرما بردار، شوہر فرما بردار، تو اور کیا چاہیے۔ تو میری بہنوں، اگر یہ وظیفہ دل سے کرو تو انشاءاللہ آپ کی تمام دلی مراد پوری ہو جائے گی، دلی حاجات پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے گھر میں ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، بچے فرما بردار، شوہر فرما بردار ہو جائے، روزی میں برکت، دین ایمان میں برکت، بچے دین اور ایمان والے بن جائے، خود بھی نمازوں کی پابندی کرے اور بچے بھی، تو انشاءاللہ آپ کے گھر مدرسہ بن جائے۔ کہتی ہے کہ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ماں ایک مدرسہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر تمنا، ہر بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ ایک بار لوئی قرآن کا وظیفہ کر کے دیکھنا اور اپنی دکان میں ٹانگنا، اپنے مکان میں جہاں بھی آپ کا بیڈ ہو، سامنے لوئی قرآن کا ڈنڈا ٹانگ دینا۔ لوئی قرآن کو دیوار پر لگانے سے اگر آپ صبح اٹھتے ہو، آپ کی نظر لوئی قرآن پہ پڑتی ہے تو انشاءاللہ شام تک آپ کی حفاظت رہے گی، اللہ آپ سے راضی ہوگا، آپ جس مقصد میں، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو گے وہ آپ کا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہو تو انشاءاللہ آپ لوئی قرآن کا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، آزما کے دیکھ لینا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے بچوں کے نصیب بھی بدلیں گے، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ کہتی ہے میری بہن کہ راتوں رات نہ جانے کہاں سے اتنی دولت آ گئی ان کے پاس۔ تو میری بہنوں، جب اللہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، جس بندی سے اور بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، سمجھو اس کے مسئلے حل ہو گئے، اس کے کاروبار کے مسئلے حل ہو گئے، اسے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ ایک بہن تھی جو اللہ پہ بھروسہ کرتی تھی، اللہ پہ میری دیکھی ہوئی ہے اور میں نے اسے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے۔ اس کے شوہر بہت زیادہ محنت کرتے تھے، ایک دن بھی اگر ٹھالی رہے تو ان کا دل نہیں لگتا تھا کام کے بنا، کہتے تھے کہ آج ٹھالی رہ گئی۔ اپنے شوہر کو دلاسا دیتی تھی کہ اللہ کا شکرانہ ادا کرو، ایک دو دن آرام بھی کیا کرو۔ تو میری بہنوں، اللہ کا شکرانہ ہر حال میں ادا کرتی تھی اور اپنے شوہر کو کہتی تھی کہ صبر کرو، اللہ دینے والا ہے، اللہ کبھی بھوکا نہیں سلائے گا اپنے بندے کو۔ تو میری بہنوں، اللہ نے اس کی اتنی سن لی کہ اگر اس کے شوہر ایک دن ٹھالی رہ گئی تو اگلے دن کبھی ٹھالی نہ رہے، اس کے گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوا، نہ تنگ دستی ہوئی، اس کو اللہ نے ہر طرح سے نواز دیا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کے گھر میں ذرا سا فاقہ ہو جائے، ذرا سی تنگی آ جائے تو اللہ کا شکرانہ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہو، اللہ سے کہتی ہو، اللہ سے ناراض ہوتی ہو، اللہ تو نے ہمارے کیسے دن بنائے۔ اللہ سے کیا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں بھی رکھے گا اس حال میں میں راضی ہوں، اللہ تیری رضا میں راضی ہوں۔ تو اللہ سے جو بندی اللہ کا ہر حال میں شکرانہ ادا کرتی ہو، روکھی ہو یا سوکھی، تو اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے تمام بند راستے کھول دیتا ہے، کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ دنیا میں کسی بھی کونے سے کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہو، اگر آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ عصر کی نماز کے بعد میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ یہ لوئی قرآن کا وہ وظیفہ ہے کہ نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے، بچوں کے نصیب بدل جائیں گے، گھر میں بھی خوشحالی، عمر میں برکت، روزی میں برکت، کاروبار میں برکت۔ تو میرے بھائی مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں کر سکتے ہیں، میری بہنیں گھر پر کریں، اکیلے میں کریں، تنہائی میں کریں، ایک طرف بیٹھ کر۔ آپ عصر کی نماز کے فوراً بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
वजीफ़े का तरीका बतलाने लगी हूँ। अब वीडियो को स्किप कर के ना देखें, क्योंकि फिर आपको फ़ायदा ना होगा, फिर ना कहना कि हमें वजीफ़े का कोई फ़ायदा ना हुआ। तो मेरी बहनों, आपने असर की नमाज से फारिग हो गई, फ़ौरन असर की नमाज के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ें, और दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें, ना आए तो देख कर पढ़ें। और फिर अपने मकसद की नियत कर ले। आपको नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, आपको बे औलाद है तो औलाद चाहिए, जो भी है, मैं कहती हूँ रब्बे काबा की कसम, ये इतना ख़ास वजीफ़ा है मेरी बहनों, दिल से करके देखना और यकीन से अल्लाह को राज़ी करके जो मांगोगी वो मिल जाएगा, मगर दिल से और यकीन से। अपने मकसद की नियत कर ले, जो भी आपका मकसद है, बेटियों के रिश्ते के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से, जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नियत कर ले और अल्लाह से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से सीधे हाथ पे पढ़ ले, तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। क्योंकि मेरे नबी जब भी कोई मुश्किल आती थी तो ये कलमा पढ़ते थे, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये मुसीबत बलाएं टल जाती हैं जो बंदा या बंदी या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ता है। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की नज़रें, अल्लाह की रहमत भरी नज़रें उस बंदे पे आ जाती है। तो मेरी बहनों, सिर्फ 11 बार या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ने से आपके घर की तमाम मुसीबतों का ख़त्मा हो जाएगा, और आपको उसी जगह बैठकर, आपसे कोई बात ना करे, ना आप किसी से बात करेंगे, आंखें बंद करके अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, या अल्लाह ये वजीफ़ा तेरी रज़ा के लिए कर रही हूँ, अल्लाह तो राज़ी हो जा, अल्लाह तो मेरी मुसीबतों को दूर कर दे, या अल्लाह मैं बेघर हूँ, मुझे घर अता फरमा, मेरे औलादी हुए, अल्लाह तो मुझे नगीना औलाद अता फरमा, या अल्लाह तो मेरी बेटियों का नेक रिश्ता अता फरमा, बेटों को कामयाबी दे, कारोबारी मसले हल करवा दे। अल्लाह से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, आंख बंद करके अल्लाह से बस अल्लाह की बातें, अल्लाह की जो भी आपके दिल में है वो रख के, ना दुनियादारी की, ना किसी की भी कोई आपके दिल में कोई वसवसे ना होने चाहिए, और आंख बंद करके अल्लाह से रोते हुए मांगते चले जाइए, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। एक तस्बीह 100 दानों की, ना कम ना ज़्यादा है। अल्लाह जो भी आपने इरादा किया है, जो भी आपकी परेशानी है, उसी वक्त मेरा रब फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ इस बंदी की जो भी हाजात है, इस बंदे की मुराद पूरी कर दो, जो भी इसे चाहिए वो अता फरमा दो। ये मेरा नेक बंदा है, ये पसंद बंदा है, ये मेरे बंदों में से मेरा फर्मा बरदार बंदा है। तो मेरी बहनों, जो बंदी अलिफ लाम मीम को अशर और मगरिब के दरमियान पढ़ ले, समझो उसके मसले हल हो गए। तो मेरी बहनों, इस वजीफ़े को खुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। और आखिर में, जिसके बिना ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं है, जिसके बिना ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं है, सिर्फ 11 बार, आपको सिर्फ 11 बार पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जो बंदी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ती है, जिस मकसद के लिए भी उसकी मकसद पूरा हो जाता है, उसका मतलब है, तर्जुमा है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, सिर्फ मेरे लिए, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, न दुनिया की न दारी की, सिर्फ अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह मेरे साथ है, मैं अल्लाह को राज़ी कर लेती हूँ, हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो मेरी बहनों, जिस घर में हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 11 मरतबा पढ़ लें, उसके तमाम मुसीबतों का ख़त्मा हो जाता है, दुश्मन से हिफाजत हो जाती है, लड़ाई झगड़े से हिफाजत हो जाती है। और आखिर में, जितनी बार भी आपने शुरू में दरूद इब्राहिम पढ़ा, इतनी बार पढ़कर अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा कर लें, और अल्लाह से रो रो के, खूब गिड़गिड़ा के, जिद करके, बच्चे की तरह जिद करके मांगना, क्योंकि मेरे रब को जिद करने वाला पसंद है, जिससे बच्चे पसंद हैं। मेरे रब को बच्चों से बहुत मोहब्बत है, और जो बंदी या बंदा जिद करके मांगता है, बच्चे की तरह रब को राज़ी करता है, गुनाहों की सच्ची तौबा करता है, वो रब राज़ी हो जाता है। और जब रब राज़ी हो जाए तो जो मांगोगे वो मिल जाएगा, मगर दिल से और यकीन से मांगना। और जब भी आप वजीफ़ा करने बैठे, थोड़ा सदका दे दिया करें, क्योंकि सदका मौत को भी खा जाता है।
یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس کے وظیفے کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک بار آپ زندگی میں ایک بھی بار کر لیا، سمجھو آپ کے تمام مسئلے حل ہو گئے، بیٹھے بٹھائے ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے، تمام تمنا پوری ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔